الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، معزز قابل احترام دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر، احسن تقویم پر پیدا فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر اور بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی صورت گری کی اور بہترین صورت گری کی، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بنایا، اس کی تخلیق بھی بہترین اور اس کی صورت بھی بہترین قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرمائے، رزق کے وسائل مہیا فرمائے، اور اس کی دنیاوی ضرورتیں، اس کا رزق ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اس کی صحت ہے، اس کے علاوہ زمین اور آسمان کی بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا اور مسخر فرمایا. سورہ جاسیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہیں ان ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا اپنی طرف سے، اپنی جانب سے. گویا کہ زمین اور آسمان کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں انسان کے لیے، اس کے امن و امان کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایسی ہدایات دی ہیں، ایسے احکام اور قوانین متعین فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو اس دنیاوی معاشرے میں امن و امان اور امن و سکون حاصل ہوتا ہے. انسان کی جو اہم ترین اور قیمتی ترین چیزیں ہیں، اس کا دین ہے، انسانی عقل ہے، اس کی عزت و آبرو ہے، انسان کا مال ہے اور اس کی جان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے اس کی ان قیمتی متاع کی حفاظت ہوتی ہے اور ان چیزوں کو تحفظ فراہم ہوتا ہے. اور یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جو نعمت ہے، یہ دراصل انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ترین احسان. اسے ہمیشہ ہمیں اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھنا چاہیے. انسان کے قیمتی متاع کو تحفظ فراہم کرنا
اسلام کی طرف سے انسانیت پر انتہائی عظیم احسان ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اس دور کو دیکھیں جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس وقت اسلام کا ظہور ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت انسانی جان کی کیا قدر و قیمت تھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک جملے میں کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ذلیل اگر کوئی چیز تھی تو وہ انسانی جان تھی۔ انسانی جان کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کے برخلاف کچھ چیزیں ہیں، کچھ جانور ہیں، کچھ حیوانات ہیں، وہ انسانوں کے نزدیک تقدس حاصل کیے ہوئے، انسانی جانوں کے بجائے جانوروں کو، چوپایوں کو اور حیوانوں کو تقدس حاصل ہے، وہ مقدس بن چکے ہیں۔ کچھ درخت ہیں، کچھ پتھر ہیں، کچھ بے جان چیزیں ہیں، ان کے متعلق انسانوں کے لیے کچھ عقیدے وابستہ ہو گئے، ان کے متعلق کچھ روایات پھیل گئی ہیں، وہ چیزیں مقدس ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ اس کے برخلاف ان چیزوں کے لیے، ان پتھروں کے لیے، ان چوپایوں اور جانوروں کے لیے، ان گندی چیزوں کے لیے، ان بے جان چیزوں کے لیے انسانی جان کا خون بہانا معمولی چیز تھی۔ یعنی ان کی خاطر انسانی خون بہایا جا سکتا، بے تکلف انسان کو قتل کیا جا سکتا تھا، انسان کے سروں کو کاٹ کر ان کے قدموں میں قربان کیا جا سکتا تھا۔ ان بتوں کی خاطر، ان بے جان چیزوں کی خاطر، ان پتھروں کی خاطر انسانوں کی خون کی ندیاں بہائی جا سکتی تھی، ان کے گوشت کو ان کے قدموں میں ڈالا جا سکتا تھا۔ ایسا دور تھا کہ جب قتل و غارت گیری کے لیے، نسلوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بڑے بہانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ معمولی بہانہ کافی تھا۔ وائل نام کا ایک شخص ہے، زمانے جاہلیت میں گزرا ہے، اس کے دو بیٹوں کے درمیان میں، اس کی دو اولاد کے درمیان میں جو 40 سال تک جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے محلحل نامی ایک عرب کا سردار یہ کہتا ہے کہ ان جنگوں کے نتیجے میں دونوں خاندان مٹ گئے، دونوں خاندان مٹ گئے، ماؤں نے اپنی اولاد کو کھو دیا، بچے یتیم ہو گئے، آنسو ہیں کہ کبھی خشک نہیں ہوتے تھے، مقتول کو، مردوں کو دفن نہیں کیا جاتا تھا، لاشیں اسی طرح زمین پر باقی رہ جاتی تھی۔ گویا کہ پورا جزیرۃ العرب اس وقت ایک شکاری کا جال بن کر رہ گیا تھا۔ انسان کو، ایک فرد کو کبھی یقین نہیں تھا کہ کب اسے اچک لیا جائے، کب اس کے قافلے کو لوٹ لیا جائے، کب اسے دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔ لوگ قافلوں کے درمیان میں، اپنے ساتھیوں کے درمیان میں بیٹھے رہتے تھے، درمیان سے اچک لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی طاقتور سلطنتوں کو، بڑی بڑی طاقتور حکومتوں کو اپنے قافلوں کی حفاظت کے لیے دوسرے مضبوط قافلوں کا، دوسرے مضبوط حکومتوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، ان کی ضمانت لینی پڑتی تھی، مختلف گاؤں میں مختلف چوکیوں پر پہرے دار بٹھانے پڑتے تھے۔ ایسے حالات میں اسلام کا نور طلوع ہوتا ہے، اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے روشنی بکھیرتے ہوئے اس سخت ترین حالات میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام کیا ہے، ہم نے بنی آدم کا احترام کیا ہے، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے عزت و آبرو کو، اس کے دین کو، اس کے عقل کو، اس کے وسائل کو، اس کے رشتہ دار کو ہم نے قابل احترام قرار دیا، اسے تحفظ فراہم کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کی جو قدر ہے، انسانی جان کی جو عظمت ہے، اس کا واضح الفاظ میں اس کا اظہار فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اپنے آغاز اسلام سے، ابتدائی اسلام سے لے کر اپنے آخری دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ انسانی جان کی قدر و قیمت باقی رہے، کوئی بھی شخص انسان کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کر سکے، اس کی توہین نہ کر سکے، اس کے مال پر کوئی حملہ نہ کر سکے، اس کی جان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اس بات کا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا، اور اپنے آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، انتہائی عظیم ترین اور اہم ترین خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس کا اعلان فرمایا، اور یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ قد حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے خون حرام کیا ہے، یعنی تمہاری جانوں کو قابل احترام قرار دیا، واموالکم، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے، واعراضکم، تمہاری عزت و آبرو یہ تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہے، قابل احترام ہے، الا بحقہا، ہاں اگر جائز ہو۔ شریعت بتاتی ہے کہ کب یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، کب جان لینا جائز ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کو قابل احترام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے کہ کحرمت یومکم ھذا،
فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، اس شہر میں، یہ شہر جو مکہ قابل احترام ہے، اس قابل احترام شہر میں، وشہرکم ھذا، اس مہینے میں جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ، اس مہینے میں، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن قابل احترام ہے، یہ مقام قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری جانوں کو، تمہارے مال کو، تمہاری عزت و آبرو کو قابل احترام قرار دیا۔ یہ احسان فرمایا اسلام نے انسانیت پر۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جان کی عظمت اور اس کے احترام کو واضح کرتے ہوئے بڑے دو ٹوک انداز میں مختلف قسم کے احکام اور ہدایات نازل فرمائے۔ انسانی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک انتہائی عظمت والی، انتہائی قابل احترام۔ کسی بھی فرد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرے، اس کی جان پر، اس کی عزت پر حملہ کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، انسانی جان کی عظمت کی وجہ سے، اس کی حرمت اور احترام کی وجہ سے جو شخص انسانی جان پر حملہ کرتا ہے، انسانی جان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو انتہائی عظیم گناہ، بہت ہی بڑا گھناؤنا جرم قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدائی مقصد میں دخل اندازی ہے، خدا کی رضا میں دخل اندازی ہے۔ قتل کرنا کسی انسان کا، کسی فرد کا، اسلام کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کوئی معمولی گناہ نہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے واضح ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو شرک کے قریب کا گناہ قرار دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے، قل، آپ فرما دیجئے، تعالوا، آؤ میرے پاس، توجہ کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کیا، اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ پھر اس کے بعد ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ قتل کا ذکر کیا گیا، اس کے ایک دو جملے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ولا تقتلوا النفس، کسی انسان کو قتل نہ کرو، کسی انسانی جان کو ختم نہ کرو، التی حرم اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا۔ قتل کرنے سے منع کرنے کے لیے جو ریزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ کہ انسانی جان کو جو احترام عطا کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت کو، اللہ تعالیٰ کے احترام کو غیر اہم قرار دیتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی توہین کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس جان کو اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے اس جان کو قتل نہ کرو۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی، عباد الرحمان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے قابل احترام بندے وہ ہیں، الذین لا یدعون مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ توحید کا ذکر کیا، اس کے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے۔ شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا ذکر فرمایا، لا یقتلون النفس، کہ وہ لوگ کسی انسانی جان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا ہے، جس کے قتل کرنے کو حرام قرار دیا۔ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قتل انسانی کسی ایک انسان کا قتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا، بلا سبب قتل کیا، زمین میں فساد نہیں مچا رہا ہے، یا پھر اس نے کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سبب اور ریزن بتایا گیا کہ جس کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہو، زمین میں فساد مچا رہا ہو، یا پھر مرتد ہو گیا ہو، یا پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ بدکاری کر رہا ہو، ایسے مختلف اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس بنیاد پر کسی انسان کا، اس گنہگار کا قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ قتل بھی کوئی فرد واحد نہیں کرے گا، کوئی ایک کمیٹی نہیں کرے گی، بلکہ اسلامی حکومت کرے گی۔ وہ اختیار بھی اسلامی حکومت کو دیا گیا، اس کے بغیر کسی بھی گناہ کے نتیجے میں انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔
فرمایا کہ لا یقتلون من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی انسان کو قتل کیے بغیر، زمین میں فساد کا گناہ کیے بغیر اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ شخص۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر بلا سبب قتل کرے گا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے خاندان کے افراد دیگر احباب اٹھیں گے، وہ اس کا قتل کریں گے، سب آپس میں ایک دوسرے کے قتل و قتال میں تیار ہو جائیں گے۔ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لہذا قتل انسانی کو فرد واحد کا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ پوری انسانیت کا قتل سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان پر آپ غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل انسانی کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے ہیں۔ مشہور احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع، لوگوں 7 گناہوں سے بچو، الموبقات جو ہلاک کرنے والے، ان 7 گناہوں میں قتل النفس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا یہ ایسا گناہ ہے جو آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میں نے اگر کسی انسان کو قتل کیا تو وہ قتل نہیں ہوا بلکہ میں ہلاک ہوا ہوں، میں برباد ہوا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ مزید یہ کہ جس طرح قرآن مجید نے قتل کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات آپ دیکھیں، آپ کے جو فرامین ہیں ان پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے گویا کہ کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اس وقت تک دین سے آزاد نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی ناحق کا خون نہ بہائے، یعنی کسی بے گناہ کا خون جب تک نہیں بہا تھا ایک انسان، اس وقت تک وہ دین اسلام کے اندر باقی رہتا ہے، دین اسلام میں رہتا، آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے اس نے کسی دوسرے انسان کا قتل کیا وہ دین سے آزاد ہو گیا۔ دین سے آزاد ہونے کا کیا مطلب؟ دین کے اندر ہے تو مومن ہے، دین سے نکل گئے تو مومن، ان کا ایمان باقی نہیں رہا۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ قتل نفس گویا کہ کفر ہے۔ ایک اور حدیث میں اور وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرے گا سوائے کفر کے اور سوائے کسی مومن کو قتل کرنے کے۔ کیا ہیں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر گناہ کو معاف کرے گا سوائے کفر کے اور سوائے کسی مومن کو قتل کرنے کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، اس موقع پر ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ لوگوں لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگو۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمان یہ ہے کہ تم اگر ایک دوسرے کی گردنوں کو مارو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ گویا کہ قتل نفس کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ سے بڑھ کر گویا کہ کفر کا گناہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ ایک ہے انسانی جان کا قتل، کوئی بھی انسان ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ ایک ہے مومن کا قتل، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مومن کی جان، مومن کا احترام ایک عام انسان کے مقابلے میں اور اونچا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا ایک انسان کو قتل کرنے کا تو گناہ ہے، یہ بہت عظیم گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک مومن کو قتل کرنے کا گناہ اور زیادہ شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان کی قدر کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سے بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، کعبۃ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا ما اطیبک، تو کتنا اچھا ہے، ما اطیب ریحک، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، ما اعظمک، تو کتنا عظیم ہے، ما اعظم حرمتک، تیری حرمت، تیرا احترام کتنا اونچا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن، ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی جان کا احترام، اعظم حرمتا منک، اے کعبہ تیری حرمت سے، تیرے احترام سے زیادہ ہے۔ ایک مومن کی جان کی قدر کعبۃ اللہ سے اونچی ہے۔ یہ حدیث ضعیف یا کمزور نہیں، یہ صحیح مستند حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کی جان کی قدر کعبۃ اللہ سے بھی بڑی ہے۔ اور آگے فرمایا وَدَّمِ وَمَالِهِ وَدَمِهِ، ایک مومن کا مال تجھ سے زیادہ قیمتی ہے اور مومن کا خون تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ مومن کعبۃ اللہ سے زیادہ قابل احترام، مومن کا مال اور مومن کا خون کعبۃ اللہ سے زیادہ قابل احترام۔ مطلب یہ کہ اگر کعبۃ اللہ کو توڑ دیا جائے تو اتنا خطرناک گناہ نہیں ہوگا جتنا ایک مومن کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا۔ دوسری احادیث سے اس کی وضاحت ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لزوال الدنیا، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز، یعنی ایک مسلمان کو قتل کیا جائے اس کے مقابلے میں ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے تو دنیا کی تباہی اور بربادی یہ چھوٹا نقصان ہے، ایک مومن کا قتل ہونا بڑا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کی جو سزا سنائی ہے قرآن و سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے، ان سزاؤں کو جو متعین کیا گیا اس پر آپ غور کریں۔ قیامت کے دن قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 آپ اٹھائیں، 93، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو قتل کرنے کا جو گناہ بیان کیا، اس کا جو انجام بیان کیا، اس آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کو، دل کو دہلانے والا انجام، انسان کے جسم پر کب کبھی طاری کر دینے والا انجام۔ اور بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود 3 گناہ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، 3 گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کی جہنم کی سزا سنائی ہے۔ خلود فی النار خالدین فیہا، خالدن فیہا کے الفاظ استعمال فرمائے، اس میں سے ایک قتل مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، 4 بڑی بڑی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، 4 سزاؤں کا ذکر کیا گیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کیا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اتنا گناہ، اتنا انجام کافی تھا ایک قاتل کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا خالدن فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، خالدن فیہا۔ سورہ فرقان کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 68، اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص شرک کرتا ہے یا پھر شرک کے ساتھ قتل کرتا ہے وہ یخلد فیہ مہانا، یخلد فیہ مہانا، جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خلود کا ذکر کیا گیا قتل نفس کے بدلے میں، فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کے بعد فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس پر۔ لعنت کیا ہے؟ قاتل کو معلوم ہو جائے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے، کبھی قتل کا ارادہ نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کے دربار سے دھتکار دیا جائے گا، کبھی اس کی طرف رحمت کی توجہ نہیں کی جائے گی۔ وَلَعَنَهُ، پھر چوتھی بار فرمایا أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دردناک اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک مومن کو قتل کرنے کا جو گناہ، اس کا جو انجام بیان کیا گیا، جہنم میں ہمیشگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور دردناک عذاب۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی ہے دوسرے کسی گناہ کے سلسلے میں، شرک کے بعد دوسرے کسی گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سزا بیان نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مومن کی جان کا احترام کرتے ہوئے، اس کے احترام کو واضح کرتے ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض واہل الارض، آسمان کے سارے لوگ، زمین کے سارے لوگ، اشترکوا علی دم مؤمن، ایک مومن کا خون بہانے کے لیے جمع ہو جائے، سب کے سب، سارے کے سارے انسان زمین میں جتنے بھی ہیں سب کے سب مل کر، آسمان میں جتنے سب مل کر ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے اور مومن کو قتل کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جھونک دے گا۔ ایک مومن ہے، صرف ایک مومن، بقیہ سب دنیا کے سارے لوگ، آسمان کے سارے لوگ اس ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس ایک مومن کے علاوہ بقیہ سارے قاتل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد کو میں کیوں ڈالوں جہنم میں۔ اس ایک مومن کے قتل کے بدلے میں تمام انسانوں کو، تمام زمین والوں کو اور آسمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قتل نفس کی، ایک انسانی جان کے قتل کی جو اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان میں جو فیصلے ہوں گے حقوق العباد کے اندر، اس میں پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ خون کے سلسلے میں، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان میں جو فیصلے ہوں گے وہ سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا، سب سے پہلا معاملہ جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ انسانی قتل کے سلسلے میں ہوگا۔ اور وہ منظر آپ تصور کر کے دیکھیں، کیا ہولناک منظر ہوگا جب مقتول اور قاتل دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مقتول جسے قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گلے کو، کٹے ہوئے گلے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ میں اس کا گلا، اس کی گردن موجود ہے،
اور دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان موجود ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کے گریبان پکڑ کر کھینچ رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا آئے گا اور عرش کے پاس جائے گا وہ شخص، اور اس کے رگوں سے، گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، آپ اندازہ کریں کیسا خوفناک منظر ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت اس قاتل کا۔ عرش کے پاس جائے گا، عرش کے پاس جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کے بیلاگ عدل پر اسے اتنا اطمینان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مجھے انصاف فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ عرض کرے گا وہ مقتول، کہ اللہ اس سے معلوم کر کے مجھے کیوں قتل کیا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل سے کہے گا تعس تھا، تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ صرف قتل مومن نہیں، قتل انسانی کا گناہ، اور ایک انسان کو مکمل قتل کرنا تو دور کی بات، انسانی جان کی عظمت کا، اس کے احترام کا اندازہ اس بات سے لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی انسان کو قتل نہیں کرتا بلکہ قتل کرنے میں معاون بنتا ہے، قتل کرنے میں ساتھ دیتا ہے۔ کیسے ساتھ دیتا ہے؟ ہتھیار کے ذریعے نہیں، ہاتھ پیر باندھ کر نہیں، بلکہ ایک آدھے کلمے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، زبان سے ایک لفظ اس نے استعمال کیا، آدھا کلمہ اس نے استعمال کیا، یعنی ذرہ برابر بھی اگر اس نے تعاون کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ وہ شخص قیامت میں اس حال میں آئے گا قیامت کے دن کہ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں، اس کے پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یعنی قاتل کا ساتھ دینے والا، ایک آدھے لفظ ہی سے صحیح کیوں نہ ہو، مومن کو قتل کرنے کا ساتھ دینے والے شخص کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے مایوس ہے، اللہ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک شخص نے قتل کیا، دوسرا قتل ہو گیا، دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، صحیح بات ہے، اس لیے کہ اس نے ایک معصوم کی جان لی، ایک شخص کی جان لی، مقتول کیوں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول اس لیے جائے گا، قتل ہونے والا اس لیے جائے گا کہ اس نے بھی قتل کا ارادہ کیا، تو دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے، نیت دونوں کی قتل کرنے کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک کامیاب ہو گیا، دوسرے کو موقع نہیں مل سکا، ورنہ اسے موقع ملتا تو وہ بھی اسے قتل کرتا۔ تو صرف قتل کرنا نہیں بلکہ قتل کا ارادہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے، قتل کا عزم مصمم ہے، تو اس کے بدلے میں بھی اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے انسانی جان کی قدر، ایک مومن کی جان کی قدر جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ اجاگر کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس انسانی جان کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے ہمارے معاشرے میں، اسے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں انسانی جان کا، انسانی معاشرے میں نہیں بلکہ مسلم معاشرے کے اندر بھی انسانی جان کی جو اہمیت، جو قدر ہے، اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج بھی زمانے جاہلیت کی طرح دھیرے دھیرے انسانی جان ارزاں ہوتی چلی جا رہی ہے، سستی ہوتی چلی جا رہی ہے، معمولی بہانوں پر ایک انسانی جان کا قتل کرنا یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سد باب کیسے کیا جائے، کیسے انسانی جان کی عظمت کو اونچا کیا جائے، انسانی جان کی قدر کو بحال کیا جائے، اس پر ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، رسول کی امتی ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر فرد کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں دوبارہ اسی عظمت کو بحال کریں، انسانی جان کی قدر کو، اس کے احترام کو بحال کریں، اور انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس کے اسباب کا جائزہ لیں، ان اسباب کا سد باب کیا جائے تاکہ انسانی جان کی عظمت بحال ہو اور انسانی جان اس دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں انسانی جان کی جو عظمت اور احترام آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اسے سمجھنے، اس کی عظمت کو، اہمیت کو محسوس کرنے اور اسے لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔